الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى وهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. صدق الله مولانا العظيم. سب سے پہلے میں جمعیت طلباء اسلام خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر جناب قاری عدنان صاحب اور خیبر پختونخوا کے جنرل سیکرٹری جناب طیب اکبری صاحب اور ان کی نظم اور ساتھ جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا کے امیر حضرت مولانا عبدالنصیب خان صاحب خیبر پختونخوا کے جنرل سیکرٹری مولانا شجاع الملک صاحب اور ان کا عاملہ ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس عظیم شان اجتماع میں مجھے شرکت کی دعوت دے کر حوصلہ افزائی فرمائی. ہماری دعا ہے کہ ان کی سرپرستی میں ان کی قیادت میں جمعیت علماء اسلام اور جمعیت طلباء اسلام یہ اجتماع ان کی کامیابی کامرانی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا ہے. اصل تقریب آج کے اس اجتماع کے مہمان خصوصی قائد ملت اسلامیہ قائد جمعیت علماء اسلام امیر مرکزی جمعیت علماء اسلام پاکستان حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کریں گے. ہم صرف اپنی باری اسٹیج کے حکم کے مطابق پوری کر کے آپ سے اجازت دیں گے. ہم سب ان کی تقریر سنیں گے. اللہ تعالیٰ ہم صحیح بولنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا یہ عظیم شان اجتماع یوتھ کنونشن کے نام سے ہے اور یوتھ کنونشن کو
کیا پیغام دینا ہے آج کے اس اجتماع کی توسط سے؟ لہذا آج کے اس یوتھ کنونشن کا پیغام اور اس کا عنوان جو رکھا گیا ہے وہ پیغام اسلام رکھا گیا ہے کہ آج کے اس اجتماع کی توسط سے ہم پورے ملک کے نوجوانوں کو، خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو، خواہ اس کا تعلق دینی اداروں سے ہو یا اس کا تعلق عصری اور فنی اداروں سے ہو، آج اس یوتھ کنونشن کے ذریعے پیغام اسلام کیا ہے کہ ہم نوجوانوں کو دے دیں، ہمیں اس کا انتظار ہے۔ اور وہ پیغام اسلام جو نوجوانوں کو اور یوتھ کنونشن کو آج اس اجتماع کی توسط سے ہم دیں گے، ہمیں انتظار ہے اس پیغام کا، وہ دیں گے مرکزی قیادت امیر مرکزیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، ہمیں اس کا انتظار ہے کہ آج یوتھ کو اسلام کی روشنی میں کیا پیغام ہمیں ملے گا۔ اس لیے یہاں نوجوانوں کا اور نوجوانوں کی اصلاح کی جو دعوت کی جاتی ہے وہ دیگر پارٹیاں وہ دعویٰ کر رہی ہیں، قوم کی اصلاح، نوجوانوں کی اصلاح اور ان کی بہتری کی، لیکن ان کو آج تک یہ معلوم نہیں ہے کہ میری سیاسی حیثیت کیا ہے، میری سیاسی تسلسل کیا ہے، میری سیاسی نسب کیا ہے، میرا سیاسی ایجنڈا کیا ہے، میری سیاست کا منزل اور ہدف کیا ہے، میرے سیاسی ایجنڈے کا ماخذ اور کتاب کیا ہے، میری سیاست کا ادارہ کیا ہے۔ آج تک ان پوری قیادت کو جو پاکستان میں سیاست کر رہی ہے، آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کی سیاسی حیثیت کیا ہے، آپ کی سیاسی نسب کیا ہے، آپ کا سیاسی تسلسل کیا ہے، آپ کا سیاسی ایجنڈا کیا ہے، اس ایجنڈے کا ماخذ کون سی کتاب ہے، آپ کا سیاسی استاد کون ہے، آپ کا سیاسی ادارہ جہاں سے آپ نے سیاست کی تربیت لی ہے وہ کون سی ہے، لیکن ایک بھی قیادت آپ کو یہ نہیں بتا سکتا۔ لیکن جمعیت علماء اسلام کے پاس ہم جمعیت علماء اسلام کی سیاست کو باندھتے ہیں دارالعلوم دیوبند سے، لیکن ہماری سیاست دارالعلوم دیوبند سے بھی آگے جاتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش اقوام کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجے۔ ان تمام انبیاء کرام کی دعوت، ان کی سیاست اور اصلاحی پروگرام اقوام اور انسانیت کے لیے دو باتیں تھیں جس کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ جو بھی نبی جس بھی قوم کے لیے ہو، اس کی سیاست کا بنیادی سبق انسانیت کے لیے اصلاحی پروگرام، قوم کے لیے اصلاحی پروگرام، اس کے بنیادی دو نقطے ہیں جہاں سے ان کی اصلاح کی سبق شروع ہوتی ہے۔ ایک ہے ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت اور بندگی، دوسری چیز واجتنبوا الطاغوت، شیطان سے بغاوت کا اعلان۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آج بھی جمعیت علماء اسلام کا اور ان کی سیاست کا ایجنڈا اور آغاز انہی دو نقطوں سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ جمعیت علماء اسلام کا پروگرام ہے کہ ایک اللہ کی عبادت، ہمارا پروگرام یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور شیطان سے بغاوت کیونکہ وہ ظالم ہے۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اور اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قل اعوذ برب الناس کی توسط سے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ شیطان کی شر سے پناہ مانگو۔ شیطان کون ہے؟ من الجنة والناس، ایک وہ شیطان ہے جو اپنے روپ میں ہے،
ایک وہ شیطان ہے جو انسان کی شکل میں ہے۔ آگے قرآن ہمیں اور بھی وضاحت کرتے ہیں کہ ان دو شیاطین میں سے خطرناک کون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کید الشیطان ضعیفا ان کیدکن عظیم۔ وہ شیطان جو اصل روپ اور اپنی حقیقت میں ہے وہ اپنے منصوبہ سازی میں کمزور ہے، انسان کو غلانے میں، گمراہ کرنے میں، بمقابلہ اس شیطان کے جو شکل اس کا انسان کا ہو، کردار شیطان کا ہو۔ یہ آیات گواہی دیتا ہے کہ ان کیدکن عظیم۔ ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے سورہ ناس کے ذریعے پیغمبر کو پیغام دیا کہ ان دونوں سے پناہ مانگو۔ آج جمعیت علماء اسلام کا، آج کے اس پیغام کنونشن کا یہ عام پیغام ہے کہ ہم نے ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی نہیں۔ جب آپ یہ عہد و پیمان کرنی ہے جیسے ہم پہلے کر چکے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہم کر چکے ہیں، ایاک نعبد کے ذریعے ہم کر چکے ہیں، اور تمام انبیاء کی دعوت اور اصلاحی پروگرام عبادت سے شروع ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله۔ چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے قیامت تک نبی ہے اور رہبر ہے، ہمارا پیشوا اور مقتدا ہے، لہذا ان آیات کے ذریعے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا، اے پوری انسانیت آپ نے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام خداؤں کی نشاندہی کی ہے قرآن میں جو ایک برتر خدا کے علاوہ خدائی کی دعوت کرتے ہیں، کبھی نفس کی صورت میں، کبھی انسان کی صورت میں، کسی اور شکل میں۔ جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ لَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ علماء سمجھتے ہیں کہ اپنی ہوس کو خدا کے مقابلے میں خدا مت بناؤ۔ ایک انسان کو وہ جاگیردار کی شکل میں ہو، وہ سرمایہ دار کی شکل میں ہو، وہ دولت مند کی شکل میں ہو، وہ حکمران کی شکل میں ہو، وہ طاقتور ہو، وہ شیطان کے ذریعے آپ سے اپنا ہمدردی چھین لیتے ہیں، وہ لالچ کے ذریعے آپ کو اپنا فرما بردار اور تابع بنانا چاہتا ہے، یا وہ طاقت کے ذریعے آپ کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کرتا ہے، یا وہ دولت کے ذریعے آپ کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان تمام خداؤں کے خلاف آپ نے بغاوت کا اعلان کرنا ہوگا، کیونکہ لالچ کی سیاست یہ انبیاء کی سیاست نہیں ہے، طاقت اور خوف اور دہشت کی سیاست یہ انبیاء کی سیاست نہیں ہے۔ لہذا آج اس پیغام اسلام کنونشن کی توسط سے ہمیں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ یہ ہے شیطانی سیاست۔ شیطانی سیاست یہ ہے کہ آپ کو طاقت کے ذریعے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ فرعون نے کوشش کی، جیسے کہ آج امریکہ اور مغرب کی کوشش یہ ہے کہ اسلام اور مسلمہ علماء اور دینی طبقے کو تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دولت کے ذریعے یا طاقت کے ذریعے۔ لیکن ہم اس وقت اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں گے جب ہم طاقت کو بھی جواب دیں گے اور دولت کو بھی جواب دیں گے۔ یہ پیغام کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یخوف اولیاء، شیطان کی سیاست خوف، دہشت اور ڈر کی سیاست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری تسلی کے لیے فرماتے ہیں آگے فلا تخافوہم، شیطان سے مت ڈرو۔ وہ شیطان فرعون کی شکل میں ہو، وہ شیطان ہارون کی شکل میں ہو، وہ شیطان ابو جہل کی شکل میں ہو، وہ شیطان امریکہ کی شکل میں ہو،
وہ شیطان ٹرمپ اور اوباما اور بش کی شکل میں ہو، وہ شیطان UN سیکورٹی کونسل کی 5 ممالک کی شکل میں ہو، وہ شیطان ایک طاغوتی نظام نیو ورلڈ آرڈر کی شکل میں ہو، یا وہ شیطان ان حکمرانوں کے بیرونی ایجنڈے پہ پاکستان پر 70 سال سے مسلط ہے، وہ حکمران جو 2 طبقوں نے اس ملک پر حکمرانی کی ہے، ایک طبقہ طاقت کی بلبوتے پہ حکمرانی کر رہا ہے، دوسرا طبقہ دولت کے بلبوتے پہ حکمرانی کر رہا ہے۔ لہذا آج اگر اس ملک کا ستیہ ناش ہو چکا ہے، اس کی معیشت تباہ ہوئی ہے، اس کی تہذیب تباہ ہوئی ہے، یہ عوام تقریباً کروڑوں بچے دینی تعلیمی اداروں سے باہر ہے۔ آج اگر یہ ملک، اس ملک کی حیثیت، اس ملک کی پاسپورٹ دنیا میں 198 نمبر پر ہے، لہذا آپ کی شناخت دنیا میں تذلیل اور مسخرے کے اور مذاق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، 23,000 ارب روپے یہ ملک مقروض ہے، پاکستان کا ہر شہری اور ہر بچہ 1,15,000 روپے مقروض ہے۔ آج یہ ملک لاشوں کا ڈھیر بن چکا ہے، آج آپ کے مغربی اور مشرقی سرحد پر لڑائی ہے، آج آپ کے ملک کے حکمرانوں کی حکمرانی کی وجہ سے آپ کی پڑوس آپ پر اعتماد نہیں کرتے۔ آج آپ نے 40 سال سے امریکہ کی غلامی کی، بلکہ 48 سال سے طاقت اور دولت کی نشے میں ان کی غلامی کی۔ آپ کو کیا ملا؟ آپ کو یہ ملا کہ آپ کا ملک 2 لخت ہوا، آپ کو یہ ملا کہ آپ کا ملک لاشوں کا ڈھیر بن گیا، آپ کا ملک قبرستان بن گیا۔ آپ کو کیا ملا؟ 23,000 ارب روپے مقروض ہوا یہ ملک۔ آپ کو کیا ملا؟ آج پارلیمنٹ میں، اس پارلیمنٹ میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، اس پارلیمنٹ میں جو اسلام کے نام پر یہ ملک آزاد ہوا ہے، اس پارلیمنٹ میں جس پارلیمنٹ نے 73 کا آئین دیا، اسلام کی تحفظ کی ضمانت دی، ختم نبوت کی عقیدے کی تحفظ کی ضمانت دی، رسالت کی تحفظ کی ضمانت دی، میری تہذیب کی تحفظ کی ضمانت دی، قرآن سپریم لا ہوگا اس کی ضمانت دی۔ آج اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں اسلام اور مسلمانوں کی بربادی کی قانون سازی ہو رہی ہے۔ اور آج آپ لوگوں نے دیکھا چند مہینے پہلے کہ ختم نبوت کے قانون کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ملک اسلام کے نام پر آزاد ہوا، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام اور مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی قانون سازی ہو رہی ہے۔ لہذا آج ملک کی حکمرانوں کی وجہ سے خواہ وہ سیاسی اشرافیہ ہو یا غیر سیاسی اشرافیہ ہو، آج اس ملک کو خطرات مولوی سے نہیں ہے، آج اس ملک کو خطرات مولانا فضل الرحمان سے نہیں ہے، آج اس ملک کی سالمیت کو خطرہ جمعیت علماء اسلام کی پالیسی کی وجہ سے نہیں ہے، آج اس ملک کی معیشت اور سالمیت کو خطرہ علماء اور دینی مدارس کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اگر آج اس ملک کی وحدت، قومی ملکی اور ملی وحدت کو اگر خطرہ ہے تو ان حکمرانوں کی وجہ سے ہے جو آج ایک دوسرے کو چور کہتے ہیں۔ ان چوروں کی پیرش میں کہیں بھی آپ کا مول نہیں جائے گا، ان کا نظر نہیں آ رہا ہے۔ کوئی داڑھی اور پگڑی والا پاناما لسٹ کے پیپر میں نہیں ہے، پیراڈائز لسٹ کے پیپر میں نہیں ہے، NRO کے پیپر میں نہیں ہے، کراچی کی ٹارگٹ کلر کے پیپر میں نہیں ہے، اور معیشت تباہ کرنے والوں کی فہرست میں نہیں ہے۔ 70 سال میں پاکستان کا چیف جسٹس کبھی مولوی نہیں بنا، 70 سال میں پاکستان کا کوئی بھی جرنیل مولوی نہیں بنا، 70 سال میں پاکستان کی ایوان صدر میں کہیں بھی مولوی نہیں بیٹھا، 70 سال میں ایوان وزیر اعظم میں آج تک کوئی بھی مولوی نظر نہیں آیا۔ پھر سوال یہ ہے کہ ملک کو کس نے توڑا؟ پھر سوال یہ ہے کہ آئین کو کس نے توڑا؟ پھر سوال یہ ہے کہ پاکستان دنیا میں مسخرہ کیوں بن چکا ہے؟ پھر سوال یہ ہے کہ آپ کی مشرقی اور مغربی سرحد پر لڑائی کیوں ہے؟ پھر سوال یہ ہے
کہ آپ کی پڑوسی آپ پر اعتماد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ پھر سوال یہ ہے کہ نوجوانوں کو جو مدارس میں پڑھتے ہیں ان کو دہشت گرد کیوں کہا جا رہا ہے؟ پھر مدارس کیوں جیلی تاب ہے؟ مدارس کیوں نشانے پر ہے؟ داڑھی پگڑی دہشت اور خوف کی علامت کیوں بن چکی ہے؟ یہ آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے، یہ مولوی کی پالیسیوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ 4 بڑے فیصلے ان حکمرانوں نے کی، 4 بڑی فیصلے۔ ایک فیصلے میں ملک 2 رخت ہوا، دوسری فیصلے میں آپ نے ملک کو منشیات اور اسلحے کی اور فرقواریت کی کلچر دی، تیسری فیصلے میں آپ نے 9/11 کے بعد 70,000 لاشیں دی، 120 ارب ڈالر کا نقصان دیا۔ آج ہر داڑھی پگڑی، ہر مدرسہ اور مولوی یہ دہشت کی علامت بن چکی ہے۔ یہ پالیسی کس کی ہے؟ یہ مولوی کی نہیں ہے، یہ مدرسے کی نہیں ہے، یہ امام اور منبر والوں کی نہیں ہے، یہ جمعیت علماء اسلام کی نہیں ہے۔ 80 کی پالیسی میں آپ نے مولوی سے نہیں پوچھا، 9/11 کے پالیسی میں آپ نے مولوی سے نہیں پوچھا۔ آج مولوی سے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب دہشت گردی کو کیسے ختم کرنا ہے؟ دہشت گردی کو کیسے ختم کرنا ہے؟ دہشت گردی کو آپ نے بویا ہے، آپ نے ختم کرنی ہے دہشت گردی کو، اس سے مولوی کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ لہذا جمعیت علماء اسلام کے نوجوانوں، آج ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہمارا ایک ہی مقصد ہوگا، وہ امن اور امن جنگ سے بغاوت کا اعلان۔